بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 94۔ آج کے سبق کا عنوان ہے سوء حفظ اور اختلاط کی جرح کی بحث۔ ضعیف حدیث کی بحث چل رہی تھی، اور وہ ضعیف حدیث جس میں سراوی موجود ہو، جس پر جرح موجود ہو۔ پھر اس کے بعد جرح کی اقسام کا ذکر کیا تھا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جرح کے 10 اقسام کا تفصیل سے ذکر کیا۔ آج کے سبق میں جرح کی جو 10ویں قسم ہے سوء حفظ یعنی حافظے کا خراب ہونا، اس کا ذکر کریں گے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ثم سوء الحفظ وهو السبب العاشر من اسباب الطعن والمراد به من لم يرجح جانب اصابته على جانب خطئه وهو على قسمين۔ پھر حافظہ کا خراب ہونا ہے، اور یہ جرح کے اسباب میں سے 10واں سبب ہے۔ اور سوء حفظ سے مراد یہ ہے کہ اس کے اصابت یعنی درست پڑھنے کی جانب خطا کی جانب پر راجح نہ ہو۔ حافظہ خراب ہونا یہ جرح ہے، لیکن کس مقدار سے حافظہ خراب ہونا جرح شمار ہوگا؟ اس لیے کہ اگر حافظے میں کچھ نہ کچھ کمزوری، تو ہر انسان کے حافظے میں کمزوری ہوتی ہے، تو ظاہر ہے وہ تو جرح شمار نہیں ہوگی۔ تو وہ کون سی مقدار ہے جس کی وجہ سے وہ جرح شمار ہوگی؟ تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ایک یہ ہے کہ جب انسان کا حافظہ درست ہو تو وہ درست طریقے سے پڑھتا ہے، بولتا ہے، یاد کرتا ہے، اور جب انسان کا حافظہ خراب ہو جاتا ہے تو وہ پھر درست طریقے سے نہیں بولتا ہے۔ تو اب دیکھا جائے گا کہ اس کے جو درست بولنے کی جانب ہے وہ راجح ہے یا خطا کی جانب راجح ہے۔ تو اگر خطا کی جانب راجح ہے تو پھر یہ جرح شمار ہوگی، اور اگر کبھی کبھی انسان سے غلطی ہوتی ہے تو وہ جرح شمار نہیں ہوگی۔ تو یہ سوء حفظ کی تعریف ہو گئی۔ وہو علی قسمین۔ اس کے بعد حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو 2 قسمیں ہیں حافظہ کی خراب ہونے کی، ایک شاذ ہے اور ایک مختلط ہے۔ ان کان لازما للراوی فی جمیع حالاتی فهو شاذ علی رأی بعض اہل الحدیث۔ اگر یہ حافظے کی خرابی اس راوی کے ساتھ تمام حالات میں موجود ہو، لازم ہو، تو بعض محدثین اس کو بھی شاذ کہتے ہیں۔ بعض آدمی شروع سے پیدائشی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ان کو پیدا کیا ہوتا ہے کہ اس کا حافظہ تیز نہیں ہوتا اور اس کے حافظے میں مسائل ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ بات ہے تو اس کو بعض محدثین شاذ کہتے ہیں، بعض سوء حفظ کہتے ہیں۔ اور اب ان کان سوء الحفظ طارئا علی الراوی، اور دوسری صورت یہ کہ جو حافظے کی خرابی یہ راوی پر طاری ہو یعنی بعد میں آئی ہو۔ پھر یہ جو سوء حفظ طاری ہو تو اس کی کئی وجوہات ہیں، یا اما لکبری یا بڑھاپے کی وجہ سے، او لذہاب بصری یا بینائی جانے کی وجہ سے، او لاحتراق کتبہ یا کتابیں جل جانے کی وجہ سے، او عدمہ یا کتابیں موجود نہیں ہیں اس کی وجہ سے، بأن کان یعتمدھا فرجع الی حفظہ فساء، اس طور پر کہ وہ پہلے کتابوں پر اعتماد کرتا تھا اور پھر اپنے حافظے کی طرف لوٹ آیا اور اسی وجہ سے حافظہ خراب ہوا۔ فہذا هو المختلط، اس کو مختلط کہتے ہیں۔ نور الدین ترسا فرماتے کہ اوپر والی قسم کا نام انہوں نے شاذ رکھا ہے۔ تو شاذ کی ایک تو وہ تعریف ہے جو پیچھے گزر چکی ہے کہ ایک ثقہ راوی اوثق راوی کی مخالفت کرتا ہو، اور کبھی مطلقاً مخالفت کو بھی شاذ کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ گویا یہاں ایک اور اصطلاح ہمارے پاس آ گئی کہ اس راوی کی حدیث کو بھی شاذ کہتے ہیں جس کا حافظہ کمزور ہو۔ کانہم ارادوا بالشاذ المنفرد بصفت، گویا شاذ سے انہوں نے یہاں مراد لیا جو کسی خاص صفت کے ساتھ منفرد ہو۔ ونقول هذا اصطلاح غریب فی الشاذ، یہ شاذ کی ایک عجیب اصطلاح ہے، اور شاذ کے بارے میں مزید بحث آپ دیکھ سکتے ہیں صفحہ نمبر 59 پہ اور صفحہ نمبر 71 پر۔ پھر اختلاط کی تعریف نیچے نور الدین اترسا فرماتے ہیں، اختلاط کہتے فساد العقل کو، عقل کا خراب ہونا، وعید
عدم انتظام الاقوال والافعال، اقوال اور افعال میں انتظام نہ ہو، اس میں منظم نہ ہو، بے ترتیبی ہو. والمراد من قوله المختلط، اور مختلط کا مطلب یہ ہے من طرأ علیہ الفساد بعد ان کان صحیحا ضابطا، تو یہ تعریف ہو گئی جس پر خرابی یعنی ذہن میں خرابی آ جائے لیکن صحیح اور ضابط ہونے کے بعد. پہلے وہ خوب صحیح اور کامل الضبط تھا، بعد میں بڑھاپے کی وجہ سے، یہ کتابیں جل جانے کی وجہ سے اس پر یہ حافظہ اس کا خراب ہو گیا. تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے سوء حفظ اور اختلاط کی وجوہات بھی بتا دی ہے، اور یہ اختصار کے ساتھ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے بتایا. یہ اختلاط کے بارے میں جو روات کے بارے میں تاریخ ہے پھر وہ تفصیل سے دیکھا جا سکتا ہے. انسان جب نوجوان ہوتا ہے، شروع میں ہوتا ہے، تو اس کا حافظہ درست کام کرتا ہے. بڑھاپے کی وجہ سے حافظے میں کئی پریشانی آ جاتی ہے، مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. اور یہ بڑے بڑے محدثین گزرے ہیں. آگے مصنف عبدالرزاق کے مصنف کے بارے میں آ جائے گا. امام ترمذی رحمۃ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی بینائی چلی گئی تھی، تو آخر میں ان کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، یا بینائی چلی جاتی ہے جیسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ. اور احتراق کتب ہی، یا یہ کہ وہ کتابیں پر اعتماد کرتا تھا اور پھر وہ کتابیں چل گئی یا کتابیں نہیں ہیں، تو جس کی وجہ سے وہ درست طریقے سے نہیں بیان کر سکتا. اختلاط کا حکم کیا ہے؟ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں والحکم فی ان ما حدث به قبل الاختلاط اذا تمیز قبل واذا لم يتمیز توقف فيه وكذا من اشتبه الامر فيه وانما يعرف ذلك باعتبار الاخذین عنه. اختلاط کا حکم یہ ہے کہ اس محدث نے جو حدیث بیان کی ہے اختلاط کے زمانے سے پہلے، اگر وہ اس کا امتیاز ہو سکتا ہے تو وہ حدیث مقبول ہوگی، اور اگر اس کا امتیاز نہیں ہو سکتا ہے تو اس پر عمل کو موقوف کیا جائے گا، تحقیق کی جائے گی. جب ممتاز ہو جائے تو اس پر عمل کیا جائے گا. اسی طرح جن احادیث میں معاملہ مشتبہ ہو کہ یہ اختلاط سے پہلے کی ہے یا اختلاط سے بعد کی ہے، تو اس کے بارے میں بھی عمل موقوف کیا جائے گا. پھر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ اس کے پہچاننے کا طریقہ بتاتے ہیں کہ اس کو پہچانیں گے کیسے کہ یہ بعد والی حدیث ہے، یہ پہلی والی حدیث ہے. کسی روایت میں تو یہ نہیں لکھا ہوتا کہ یہ تاریخ فلاں تاریخ کو یہ حدیث بیان کی فلاں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے شاگردوں کے اعتبار سے اس کو پہچانا جائے گا. انما یعرف ذلک باعتبار الاخذین عنہ، اس محدث سے جس نے روایات نقل کی ہیں، شاگردوں کے اعتبار سے اس کو پہچانا جائے گا. تو اب یہ جو محدث ہوتا ہے وہ 60-70 سال مثلاً احادیث پڑھاتا ہے، تو بعض حضرات نے اس سے شروع میں احادیث لی ہوں گی جو اس کے کبار تلامذہ ہیں، اور جو اس کے صغار تلامذہ ہے آخر زمانے میں ان سے لیا ہے، تو وہ اس کی حدیث غیر معتبر ہوگی، اور جو پہلے لی ہے اس کی حدیث درست ہوگی. نیچے نور الدین عطر صاحب نے بہت فائدے کی باتیں کی ہیں، تو وہ مثال بھی ذکر کی ہے، اس کو ہم ذکر کرتے ہیں. فمن عرف عنہ انہ اخذ عن المختلط قبل اختلاطه قبل حدیثہ، جس کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے کہ اس نے اس مختلط راوی سے اختلاط سے پہلے حدیث لی ہے تو اس کی روایت قبول ہو جائے گی، اور اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اس نے اختلاط کے بعد لی ہے تو قبول نہیں ہوگی. اسی طرح اگر شک ہو کہ آیا اس نے اختلاط سے پہلے سے یہ روایت لی ہے یا اختلاط کے بعد، تو حدیث مقبول نہیں ہوگی. یہ بار بار ہم نے بتایا، اصول حدیث میں جب قبول اور رد کی جانب کا تقابل ہو جائے تو اس میں رد کی جانب کو ترجیح دی جائے گی اور وہ حدیث غیر مقبول ہوگی. مثال المختلط عبدالرزاق بن حمام الصنعانی الامام صاحب المصنف. اختلاط کی مثال، مختلط کی مثال عبدالرزاق بن حمام صنعانی جو امام فن ہے اور مصنف عبدالرزاق کے مصنف ہے. بہت مشہور کتاب ہے اس حدیث میں، مصنف عبدالرزاق اور مصنف ابن ابی شیبہ حدیث کے بڑے ذخائر میں سے ہیں، اور بعض احادیث ایسی ہے جو صرف اس میں موجود ہے، اور بیشتر احکامات میں ان دونوں کتابوں کا حوالہ دیا جاتا ہے. تو اب یہ جو کتاب ہے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ ان کے شاگردوں میں ہے. امام احمد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں من سمع منہ بعد ما عمی فلیس بشیء، جنہوں نے عبدالرزاق ابن حمام سے ان کے بینائی جانے کے بعد روایت سنی ہے تو اس کی روایت معتبر نہیں ہے. ہاں جو ان کی کتابوں میں ہے تو وہ صحیح ہے، جو ان کی کتابوں میں نہیں ہے تو چونکہ ان کو تلقین کی جاتی تھی اور وہ تلقین قبول کرتا تھا، اس لیے وہ روایت قبول نہیں ہوگی.
تو اب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں ایک ضابطہ بیان کیا، اور وہ یہ ہے کہ چونکہ جو ان کی کتابوں میں ہے وہ حدیث درست ہے، اس لیے کہ جو کتابیں لکھی ہے وہ تو اس زمانے میں لکھی ہے جو جب ان کا حافظہ سب کچھ ٹھیک تھا، تو اس پر ان کے اندھے ہونے اور اس کے اختلاط کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ فرماتے ہیں والضابط لمن سمع منه قبل الاختلاط ان يكون سماعه قبل المئتين، یہ ایک علماء کرام نے تحقیق کی ہے، اور 200 ہجری سے پہلے جس نے اس کی روایت نقل کی ہے تو یہ اختلاط سے پہلے کے زمانے کی روایت ہے، وہ قبول ہو جائے گی۔ وہ کون سے روات ہے جنہوں نے 200 سے پہلے ان سے روایت نقل کی؟ فممن سمع منه قبل الاختلاط الائمۃ احمد بن حنبل واسحاق بن راہوی وعلی بن المدینی ووکیع ویحیی بن معین۔ ان حضرات نے ان کے اختلاط کی بیماری سے پہلے ان سے روایت نقل کی، امام محمد بن حنبل، اسحاق بن راہوی، علی بن المدینی، وکیع بن الجراح، یحیی بن معین۔ وممن سمع منه بعد ذلك ابراہیم بن منصور الرمادی و اسحاق بن ابراہیم الدبری، اور 200 کے بعد جنہوں نے روایت نقل کی وہ ابراہیم بن منصور رمادی اور اسحاق بن ابراہیم الدبری ہے، لہٰذا ان کی روایت غیر مقبول ہوگی، اور وہ اوپر والے حضرات اگر روایت کرے تو مقبول ہوگی۔ یہاں آخر میں پھر نور الدین ترسا فرماتے ہیں کہ اوپر بیان کر دیا کہ مصنف ابن عبدالرزاق میں جو روایت ہے وہ روایات قبول ہوگی، کیونکہ امام محمد رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جو ان کی کتابوں میں ہے وہ درست ہے۔ اب ہم اگر دیکھیں تو 20 رکعت تراویح کی جو حدیث ہے وہ مصنف عبدالرزاق میں ہے۔ 20 رکعت مشہور اختلافی مسئلہ ہے آج کل کے زمانے میں کہ تراویح کی رکعت 8 ہیں یا 20 ہے، تو تقریباً تمام ائمہ کا اس پہ اتفاق ہے کہ وہ 20 رکعت تراویح ہے، 8 رکعت جو ہے وہ تہجد کی نماز ہے، لیکن جو اہل حدیث علماء کرام ہیں، غیر مقلدین علماء کرام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 8 رکعت تراویح ہے۔ ان میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ 8 رکعت تراویح ہے۔ تو اب مصنف عبدالرزاق میں 20 رکعت تراویح کی حدیث ہے، سند بھی درست ہے، تو انہوں نے عجیب قسم کا اس پر اعتراض کیا ہے، اور وہ یہ اعتراض کیے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ مصنف عبدالرزاق کے جو راوی ہے یعنی مصنف اس پر جرح ہے، وہ اختلاط کے شکار ہوئے، لہٰذا یہ حدیث درست نہیں ہوگی۔ تو اوپر بتا دیا کہ مصنف عبدالرزاق کے مصنف جو ہے وہ اختلاط کے شکار ہوئے، لیکن وہ کتابوں سے ان کی یہ جرح متعلق نہیں ہے، جو ان کی سمان روایت ہو اس سے یہ جرح متعلق ہوگی، اور اس میں بھی تفصیل ہے، وہ جو انہوں نے 200 سے پہلے روایت کی ہے وہ مقبول ہوگی، جو 200 کے بعد ہے وہ غیر مقبول ہوگی۔ یہاں نور الدین ترساب ان پر رد کر رہے ہیں۔ ھذا وقد تنکب عن جادة الصواب بعض من نسب نفسه للحديث إذ ضعف حديث عبد الرزاق الذي في مصنفه في صلاة التراويح بأن عبد الرزاق قد اختلط۔ یہ ذہن میں رہے کہ اس موقع پر صحیح جانب سے کنارہ کشی اختیار کی ہے بعض ان محدثین نے جنہوں نے اپنے آپ کو حدیث کے لیے یعنی میں مشغول تو کیا ہے، لیکن انہوں نے اس حدیث کو جو مصنف عبدالرزاق میں ہے جلد 4 صفحہ نمبر 261 اور 262 میں صلاۃ تراویح کے بارے میں انہوں نے یہ جرح کیا کہ عبدالرزاق جو ہے وہ اختلاط کے شکار ہوئے تھے، لیسلم لہو دعواہ عدم مشہوریت ادائیہ 20 رکعتاً، تاکہ ان کا جو دعویٰ ہے کہ 20 رکعت تراویح مشروع نہیں ہے وہ درست ہو جائے۔ وقد عرفت ان کتبہ صحیحۃ، حالانکہ اوپر آپ نے پہچان لیا کہ ان کی کتابیں درست ہیں، وان تخلیط اضر بما سمع منہ مما کان یحدث به من حفظہ، اور تخلیط نے نقصان پہنچایا تھا صرف ان روایات کو جو وہ اپنے حافظے سے بیان کرتے تھے اور ان سے کسی نے سنی ہو۔ لیکن الرجل، لیکن یہ جو شخص ہے، شیخ نور الدین ترساب نے نام نہیں لیا، شیخ البانی نے اتنی عظیم جو حدیث کی کتاب ہے، جامع ہے، اس کی قربانی دی اپنے اس فکر کے لیے، اپنے اس نظریے کے لیے جس پر وہ اصرار کر رہا ہے، یعنی 20 رکعت تراویح کو غیر مشروع ثابت کرنے کے لیے انہوں نے اتنی بڑی عظیم کتاب کی قربانی دی۔ ظاہر ہے جب وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے مصنف اختلاط کے شکار ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ پوری حدیث اس کتاب میں جتنی بھی حدیث ہیں وہ سب ضعیف ہو گئی، حالانکہ اب تک کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا ہے، اور علماء کرام مسلسل
مصنف عبدالرزاق سے استدلال کرتے ہیں۔ 20 رکعت تراویح یہ ایک معرکۃ الآراء مسئلہ آخری زمانے میں بن گیا تھا، اس لیے اس پر کئی رسائل کئی علماء کرام نے لکھی ہے۔ اس کے بارے میں ایک بہت عمدہ کتاب ہے شیخ علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحفۃ الاخیار باحیاء سنت سید الابرار، اور ایک اور رسالہ بھی ہے نخبۃ الانظار علی تحفۃ الاخیار۔ یہ شیخ عبدالفتاح بغداد رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے ساتھ چھپا ہے۔ قرر فیہا ان صلاۃ التراویح 20 رکعۃ سنۃ مؤکدۃ، اس میں انہوں نے اس کی تحقیق کی کہ صلاۃ تراویح 20 رکعت ہے اور وہ سنت مؤکدہ بھی ہے۔ تو یہ تفصیل کے ساتھ آپ یہ رسالہ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال آج کے سبق میں سوء حفظ کی بحث ہو گئی اور پھر اختلاط اور مختلف تراویح کا حکم بیان کیا، اور کون کون سے راوی ہے جو اختلاط کے شکار ہوئے اس کے بارے میں ایک عمدہ کتاب ہے الکواکب النیرات فی معرفۃ من اختلط من الرواة الثقات، یہ ابو البرکات محمد بن احمد المعروف بن کیال کی کتاب ہے جن کی وفات 939 ہے۔ یہ شیخ عبد القیوم عبد رب النبی کی تحقیق کے ساتھ چھپی ہے المکتبۃ الامدادیہ مکہ مکرمہ سے۔ دوسری کتاب ہے اختلاط الرواة الثقات دراست تطبیقی علی رواة الکتب الستہ، یہ دکتور عبدالجبار سعید کی کتاب مکتبۃ الرشد ریاض سے چھپا ہے۔ یہاں تک راوی پر جرح کی جو 10 اقسام تھی اس کا ذکر ہو چکا ہے، تو یہ ایک بڑی بحث یہاں ختم ہو چکی ہے۔ آگے اس سے متعلق ایک اور سبق باقی ہے جس میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بتائیں گے کہ یہ جو آخری جرح ہیں جو کمزور قسم کی جرح ہیں، تو یہ ایسی جرح ہیں کہ اگر اس کے لیے کوئی قرینہ ہو، کچھ سند ہو، شاہد موجود ہو، اس کی وجہ سے اس کا جو ضعف ہے وہ ختم ہو سکتا ہے۔